ان الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق حرکات کے حوالے سے چل رہا تھا۔ آج ہم اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ حرکات کے بارے میں ہر ویڈیو کے اندر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ حرکات کو پڑھنے کے لیے نہ اس کو حرکات کو پڑھتے ہوئے نہ اس کو لمبا کرنا ہے، یعنی نہ کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ ہی اسے جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ ہم اس سبق کی تھوڑی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو۔ یہ ہم نے شروع میں موٹا پڑھا تھا، اور اسی طرح سے جب ہمارا زبر کے ساتھ جب طا کی آواز آئے تو وہ موٹی ہو، طا طی تو، نہ کہ طا زبر تا، طا زبر تا نہیں کہنا، بلکہ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو۔ اب اسی کے اوپر ہم نقطہ لگا دیتے ہیں۔ ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ یہ بھی طا اور ضا دونوں موٹے ہیں، اور طا اور ضا کہتے ہوئے میں نے شروع میں یہ بتایا تھا، شروع کی ویڈیوز میں، کہ ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو، ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ یہ ہونٹ جو ہیں ان کے اندر اگر ہم جنبش دیں گے تو ہمارا بیچ میں واو کی آواز آئے گی، جو کہ حرف غلط ادا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے ادا کرتے ہوئے اپنے صرف ہونٹوں کو کھولنا ہے اور بند کرنا ہے۔ ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اب ہم اسی کے اوپر نقطہ لگا دیتے ہیں، اس کو غائن بنا دیتے ہیں۔ غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش غو، غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش غو، غا غی غو، غا غی غو۔ فا زبر فا، اب یہ پتلا ہے، اسے پتلا ادا کریں گے۔ فا زبر فا، اور اسے کہتے ہوئے منہ کا جو انداز ہے، فا زبر فا، فا فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ یہ قاف موٹا ہے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ قا قی قو ایسے نہیں کرنا، قا قی قو۔ میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ روانگی سے قرآن مجید پڑھیں تو یہ سبق آپ کو اس انداز سے یاد ہونا چاہیے۔ ضا فو غی
ف غ ق ق ض غ ظ فی ظ غ غ۔ جس حرف کے اوپر بھی انگلی رکھی جائے بغیر زبر یا زیر یا پیش کا نام لیے اگر وہ آپ کو جلدی سے آ جاتا ہے یا آپ کو جلدی سے آپ کے بچے کو جلدی سے آ جاتا ہے تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ آپ آگے چل کے قرآن مجید روانگی سے پڑھ پائیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ زبر والے حرف کو لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا نہیں دینا، زیر والے حرف کو بھی لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا نہیں دینا۔ زبر والے حرف کو کب لمبا کریں گے؟ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، مثال کے طور پر جب زبر والے حرف کے سامنے الف ہوگا تو زبر والا حرف لمبا ہوگا۔ یہاں پہلے طوا تھی، بعد میں ہم نے نقطہ ڈال کے اس کو زوا بنایا، تو طوا یا زوا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی طوا ہے، زبر ہے، آگے الف ہے، اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ زوا زبر زوا، طوا الف زبر طوا، یا طوا زبر الف طوا۔ اب اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ یہ عین، یہاں عین تھا، ہم نے نقطہ ڈال کے اسے غین بنایا، تو عین زبر ع یا غین زبر غا۔ یہاں پر بھی عین یا غین ہے اور اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی عین ہے، اوپر زبر ہے۔ اسے لمبا نہیں کریں گے اور اسے لمبا کریں گے۔ اسے لمبا اس لیے کریں گے زبر کے سامنے الف ہے، یہاں پر اسے لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس زبر کے سامنے الف نہیں ہے۔ غین زبر غا، عین الف زبر ع۔ یہاں فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی فا ہے اور فا کے اوپر زبر ہے۔ یہ لمبا نہیں ہوگا اور یہ لمبا ہوگا۔ یہ اس لیے لمبا ہوگا کیونکہ یہاں پر زبر کے آگے الف ہے۔ آپ جب بچے کو اگر پڑھائیں یا اسے یہ قانون یاد کرانا چاہیں تو بچہ جب تلاوت کرے، بچہ جب پڑھے تو پڑھنے کے دوران آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ فا اس کو لمبا کیوں کیا، یا اگر نہیں لمبا کیا تو کیوں نہیں لمبا کیا۔ تو جب بچہ اگر یہ بتا دے گا کہ میں نے اس فا کو اس لیے لمبا نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور زبر کے سامنے الف نہیں ہے، اور یہاں فا کو اس لیے لمبا کیا کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے اور سامنے الف ہے، جب اتنی اسے پہچان ہوگی تو یہ لمبے چھوٹے والی غلطی انشاءاللہ ان سے نہیں ہوگی۔ یہاں پر قاف زبر قا ہے اور یہاں پر بھی قاف زبر قا ہے، یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ لمبا ہوگا کیونکہ اس زبر کے آگے الف ہے، اس زبر کے آگے الف نہیں ہے۔ قاف زبر قا، قاف الف زبر قا، اس الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آج پڑھیں گے زیر کے بارے میں، ذا زیر زی، یا ہم اسے نقطے کو ہٹا دیتے ہیں، تو زیر طی، یہاں پر بھی تو زیر طی، لیکن یہاں زیر کے سامنے یا ساکن ہے۔ کبھی بھی اگر زیر کے سامنے یا ساکن ہوگی تو ہم اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ حرکات کے بارے میں جب تک الف سے لے کے یا تک ہم اسے پورا نہیں کر لیتے، جب تک یہ حروف مدہ بھی میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا، تاکہ یہ جب آپ کی یہ الف سے لے کے یا تک تختی ختم ہو جائے تو آپ کا یہ جو حروف مدہ ہیں یہ بھی یاد ہو جائے۔ الف سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک جب بھی زبر کے سامنے الف نہیں ہوگا یا زیر کے سامنے یا ساکن نہیں ہوگی، نہ زیر لمبی ہوگی نہ زبر لمبا ہوگا۔ زبر کا تعلق الف سے ہے اور زیر کا تعلق یا ساکن سے ہے۔ یہاں زبر ہے سامنے یا ساکن ہو کوئی تعلق نہیں، یہاں زیر ہے سامنے الف ہو کوئی تعلق نہیں۔ زبر کب لمبی ہوگی؟ پورے قرآن مجید میں جب تک اس کے سامنے الف نہیں ہوگا، اور زیر اس وقت تک لمبی نہیں ہوگی جب تک اس کے سامنے یا ساکن نہیں ہوگی۔ ساکن یعنی یہ دال جیسی شکل جب یا کے اوپر نہیں ہوگی۔ زیر چاہیے، زیر کو لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، سامنے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر یا ہے اور یا کون سی ہے؟ یا ساکن۔ اگر یہی یا اگر متحرک ہوگی، مثال کے طور پر یہ تو زیر تی اور یا زبر یا، تو ہم اس کو تی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو تو ہم پڑھیں گے تی اور یا تیا، جبکہ جب یہ یا ساکن ہوگی تو تب ہم اس زیر والے حرف یعنی توا کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر عین کے نیچے زیر ہے، زیر کے سامنے یا ساکن ہے، لہٰذا اب عین زیر ای کو جو ہے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا، عین یا زیر ای۔ یہاں پر ہے عین زیر ای، عین زیر ای، عین یہاں پر بھی ہے، عین یہاں پر بھی ہے، زیر یہاں پر بھی ہے، زیر یہاں پر بھی ہے۔ یہ لمبا نہیں ہوگا اور یہ لمبا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس زیر کے سامنے یا ساکن نہیں ہے، اس زیر کے سامنے یا ساکن ہے۔ تو قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب زیر کے سامنے یا ساکن ہو
یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو تب جا کے اس زیر والے حرف کو ہم لمبا کریں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں عین کے نیچے زیر ہے اور سامنے یا ساکن ہے، عیب عیب عیب۔ یہاں پر قاف زیر قی، یہ بھی قاف زیر قی ہے، یہ بھی قاف زیر قی ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا اور اس کو لمبا کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں زیر کے سامنے یا ساکن ہے۔ یہ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ اسے یا مدہ کہتے ہیں اور اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ قانون ہم نے یہ پڑھا زبر اور زیر کے بارے میں کہ زبر کے سامنے جب تک الف نہ ہو اسے لمبا نہیں کریں گے، اور زیر کے سامنے جب تک یا ساکن نہ ہو اسے لمبا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ ہمیشہ اس بات پر اگر غور کریں گے تو کم از کم یہ لمبا اور چھوٹا کرنے والے عمومی طور پہ جنہیں قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، یا جو بہت مشکل سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا قرآن مجید تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھتے ہوئے ان کی جو زیادہ تر جو غلطیاں آتی ہیں وہ یہی غلطی ہوتی ہے کہ جہاں لمبا کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پہ جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ان سے لمبا ہو جاتا ہے، اور جہاں لمبا کر کے پڑھنا چاہیے وہاں ان سے لمبا نہیں ہوتا۔ اسی لحاظ سے اگر ہم اس پر خوب مشق کریں گے اور اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری تلاوت اچھی ہوگی، تجوید کے مطابق ہوگی، اور کم از کم اس سبق سے قرآن مجید کے اندر کون سا حرف لمبا کرنا ہے اور کون سا لمبا نہیں کرنا، اس پر ہمارا عبور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، اور ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے وہ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔